اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ جل جلالہ عم نوالہ وکثر احسانہ کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہمیں اور آپ تمام مسلمانوں کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام اللہ کے نزدیک ایام فاضلہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے یہ میں آگے جا کے آپ سے معلوم کروں گا، لیکن ہمیں اتنا جاننا چاہیے کہ یہ ایام اللہ عز و جل کے نزدیک ایام فاضلہ ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں ایام کا حساب و کتاب رکھا ہے، سنوات کا حساب و کتاب رکھا ہے، شہور کا حساب و کتاب رکھا ہے، اسابیع کا حساب و کتاب رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان شہور، ان ایام، ان سنوات کے حساب و کتاب کے لیے ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے سورج کو، چاند کو، لیل و نہار کو جاری کیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم بھی ان سنوات کا حساب و کتاب رکھیں۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ اللہ عز و جل ہی وہی ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا ہے، چاند کو روشن بنایا ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا حساب و کتاب رکھو اور مہینوں کا حساب و کتاب رکھو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے رات کو اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے اور جانے والا اس لیے بنایا ہے تاکہ تم دنوں کا حساب رکھو، مہینوں کا حساب رکھو، ہفتوں کا حساب رکھو، اور ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان شہور میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکو۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس میں آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاند جو ہم نے بنایا ہے، یہ سورج جو ہم نے متعین کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے عبادتوں کے مواقیت ہیں۔ چنانچہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے حج کو اور ہماری دیگر عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے چاند سے جوڑا ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لیں، آپ رمضان کا مہینہ ختم اس وقت نہ کریں جب تک کہ آپ چاند نہ دیکھ لیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو یا محرم کے روزے ہو، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج سے حساب و کتاب کے ساتھ میں جوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، ہم نے چاند اور ستاروں کا حساب و کتاب لگایا ہے اور حساب و کتاب کے ساتھ میں ان کے آنے اور جانے کو مقدر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارا پروردگار ان چاند اور سورج کا حساب و کتاب رکھتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے للشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اب اللہ رب العالمین نے ان چاند اور سورج کے حساب و کتاب کا دراصل ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہجری سال بنانے چاہیے اور ہمیں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متعینہ تاریخوں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھیں کہ آج کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سے مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے اور کون سا سن چل رہا ہے، جتنے یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو آج کی تاریخ نہ جانتا ہو۔ کہیں گے آپ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کہیں گے سن 2026 چل رہا ہے، لیکن اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ یہ ہجری سال کون سا چل رہا ہے، یہ ہجری مہینہ کون سا چل رہا ہے، اور یہ ہجری تاریخ جس میں آج ہم جی رہے ہیں وہ کون سی تاریخ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے لینے دینے کا حساب، ہم نے اپنے کاموں کا حساب، ہم نے اپنی عبادتوں کا حساب ہم نے شمسی سال سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون سے جوڑ کے رکھا ہے۔ ہم نے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ہم نے ان ایام سے، ان شہور سے اپنے کاموں کو جوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی یہ جو حساب اور گنتیاں بنائی ہے، سورج و چاند کا حساب و کتاب رکھا ہے، یہ دراصل ہمیں یہ تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ کے بندو تمہارے کاموں کا حساب و کتاب بھی دراصل ہمارے متعین کردہ مہینوں کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم نے کفار کے حساب سے، مشرکوں کے حساب سے، ملحدوں کے حساب سے اور یہود و نصارہ کے حساب سے متعینہ ایام میں اپنی چھٹیاں کرنے اور ان کے حساب سے اپنے کاموں کو طے کرنے کو بدعت قرار دیا۔ جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیں، سنڈے کو چھٹی کرنا، سیٹرڈے کو چھٹی کرنا، یہ ہماری شریعت میں بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی اتباع ہے، اور یہود و نصارہ کی اتباع
خالف الیہود خالف المجوس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ ان کے چھٹیوں کے ایام ہے, ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی ہے, ہمیں ان کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے, ہمیں اپنا حساب و کتاب رکھنا ہے. ہمیں اگر چھٹی کرنی ہے تو ہمیں جمعہ کا دن متعین کیا گیا. آپ جمعہ کے دن عبادت کا دن ہے, اللہ کی ریاضت کا دن ہے, لہٰذا آپ اللہ کی عبادت اور ریاضت جمعہ کے دن کریں, آرام کریں جمعہ کے دن. اور دیگر ایام آپ اس مسلمانوں آپ اپنے حساب سے چھٹی کے ایام متعین کریں, دوسروں کی اتباع آپ کو نہیں کرنی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, رجب کے مہینے کا یہ سب سے پہلا درس ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ عز و جل کا فضائل دیا ہوا مہینہ ہے, محرم الحرام جیسا فضیلت دیا ہوا مہینہ ہے, اور ایسے 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کا بیان آگے آ رہا ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس مہینے کا سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو عربی مہینوں کے حساب سے, ہجری سال کے حساب سے طے کریں. یہ ہوا. اس کے بعد میں اس مہینے کا دوسرا درس اور اس مہینے کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ایام کو ایام پر فوقیت دیتا ہے, اللہ ہی شہور کو شہور پر فوقیت دیتا ہے, اللہ ہی ہفتوں میں ہفتوں کو فوقیت دیتا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی اشیاء کو بعض پر فوقیت دینے والا ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, انسانوں کو دیگر مخلوقات پر فوقیت دی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہاں یہ یاد رکھیں, ایک اعتقاد مسلمانوں کے بیچ میں یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ مخلوقات میں, تمام مخلوقات میں انسان اشرف نہیں ہے. اللہ نے کثیرن کہا ہے, بہت ساری مخلوقات پہ فضیلت دینے کی بات کہی, تمام مخلوقات پہ فضیلت دینے کی بات نہیں کہی. لہٰذا اہل علم کے نزدیک راجح قول کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے افضل انسانوں میں جو اللہ کے انبیاء و رسول ہوئے وہ افضل ہیں. ان کے بعد میں اللہ کے جو فرشتوں میں رسول ہیں وہ افضل ہیں. اس کے بعد میں عام فرشتے افضل ہیں. ان کے بعد میں عام انسانوں کا مقام و مرتبہ آتا ہے, اور ان کے بعد میں دیگر مخلوقات کا مقام و مرتبہ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین اشیاء کو خود فضیلت دیتا ہے. جیسے ہمارے جسم کے دائیں حصے کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی, مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر فضیلت دی. ایسے ہی آپ یہ جو فضیلت ہیں یہ اشخاص میں بھی ہیں, زمان میں بھی ہیں, اور مکان میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے آپ اشخاص میں دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ رب العالمین ہی نے رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت عطا فرمائی. چنانچہ بعض رسولوں کو اللہ کا خلیل بنایا, بعض رسولوں کو اولو العزم رسول بنایا, بعض رسولوں کو اللہ رب العالمین نے عام رسول بنائے. رسولوں کی تعداد تقریباً 300 سے زیادہ ہے, اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں. تو میرے بھائیوں یہ عام فضیلت ہے. ایسے ہی اگر آپ زمانوں میں اگر اللہ کی فضیلت دیکھنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی. رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کو فضیلت عطا فرمائی. آخری عشرے میں بھی جو طاق راتیں تھی ان طاق راتوں کو فضیلت عطا فرمائی, اور طاق راتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ ایک رات کو اللہ رب العالمین نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا. اور ایسے ہی ایام میں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کا مہینہ اور یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے فضیلت اور برتری والے رکھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی نگاہ میں مہینوں کی گنتی 12, اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 مہینوں کی گنتی میں اللہ کی نگاہ میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات.
ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ اور ایسے ہی رجب المرجب کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ایام میں اللہ رب العالمین نے، شہور میں اللہ رب العالمین نے فوقیت دی کہ نہیں دی؟ فوقیت دی۔ ایسے ہی جمعہ کے دن کو دیگر ایام پہ فضیلت دی گئی، اور جمعہ کے دن میں بھی امام کے ممبر پہ کھڑے ہونے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک کے وقت کو اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا وقت رکھا۔ ایسے ہی جمعہ کا دن ختم ہونے کے آخری لحظات آدھے پون گھنٹے کا وقت بنتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت والا رکھا۔ یہ تو ایام کے اندر اللہ کی فوقیت و برتری ہوئی، جگہ میں بھی اللہ رب العالمین نے فوقیت و برتری رکھی ہے۔ مکہ کو مقدس بنایا، مدینہ المنورہ کو بنایا، بیت المقدس کو بنایا، ایسے اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر بھی آپ دیکھیے حجر اسود ہے اور حتیم ہے، ایسے اللہ رب العالمین نے الگ الگ چیزوں کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایام کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ایام کو مزایا اور فضائل دینے والا ہے، فوقیت اور برتری دینے والا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا کام ہے۔ ہم میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فلاں مہینے کو فلاں کام سے جوڑ دے، فلاں مہینے کو فلاں میزہ عطا فرما دے، اس کو کسی عبادت سے مخصوص کر دے، کسی روزے سے مخصوص کر دے، کسی اور طریقے کنڈے سے مخصوص کر دے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قاعدہ ہے العبادات توقیفیۃ، کیا قاعدہ ہے؟ کہ عبادات توقیفی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور قاعدہ ہے لوازم العبادات توقیفیۃ، کہ عبادات کے جو لوازم ہیں جن کے بغیر کوئی بھی عبادت خالی نہیں ہوتی، وہ بھی توقیفی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی عبادت زمان سے خالی نہیں ہوگی، مکان سے خالی نہیں ہوگی، مقدار سے خالی نہیں ہوگی، کیفیت سے خالی نہیں ہوگی، عادت سے خالی نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، ہم کسی عبادت کا کوئی زمن متعین نہیں کر سکتے۔ پہلے تو عبادت متعین نہیں کر سکتے، دوسرا اس کا کوئی زمن متعین نہیں کر سکتے، اس کی کوئی عدد متعین نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے، اس کی کوئی کیفیت متعین نہیں کر سکتے۔ اب میرے بھائیوں، جب عبادات توقیفی ہوئی، ان کے لوازمات توقیفی ہوئے، تو رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا فضیلت دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس مہینے کے اندر اپنی طرف سے کوئی عبادت طے نہیں کر سکتے، اور اس عبادت کی کوئی مقدار، کوئی کیفیت، کوئی صفت ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے۔ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ 22 رجب کو جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہوئی؟ 22 رجب کو جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہوئی نہیں۔ 22 رجب کو بہت اگر کہا جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، لہٰذا جو رافضی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہوئے کنڈے بھرنے کا کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو جعفر صادق رحمہ اللہ کی ختم شریف میں کنڈے بنائیے۔ بھائی یہ آپ نے متعین کیا ہے، کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں پر اس کی تعین نہیں ہے۔ آپ نے جب اس کو 22 رجب سے جوڑا، ایام سے جوڑا، تو ہم آپ کو دلیل پوچھیں گے، کیونکہ کسی عبادت کو کسی زمانے کے ساتھ میں خاص کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے ابھی بتایا آپ کو، آپ نے کہا 27 رجب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لہٰذا 27 رجب کو خوشی منانا چاہیے، نئے نئے کپڑے پہننا چاہیے، اچھا اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ ہم کہیں گے اثبت الحجر ثم انقش، پہلے حجر ثابت کیجئے پھر نقاشی کیجئے۔ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی۔ 27 رجب کے بلکہ معراج کے سلسلے میں اہل علم کے 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ہجرت سے 8 مہینہ پہلے ہوئی معراج، بعض اہل علم نے کہا ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، بعض اہل علم نے کہا ہجرت سے 12 مہینے پہلے ہوئی، بعض اہل علم نے کہا کہ ہجرت سے 13 مہینے، 14 مہینے، 18 مہینے، 19 مہینے بعد ہوئی، بعض نے کہا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی۔ الگ الگ اقوال اہل علم کے ہیں، جن کو لے کر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے
کہ 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ہوا کذاب اشر، ہوا کذاب مفترن علی اللہ وعلی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ جو یہ بات کہتا ہے کہ 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ اہل علم کے اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، وہ بندہ کذاب ہے، اشر ہے، دجال ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 17 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد میں ہوئی، تو آپ یاد رکھیں کہ رجب کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رمضان سے پہلے آتا ہے نا، پہلے رجب آتا ہے، پھر شعبان آتا ہے، پھر رمضان آتا ہے۔ تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات سے 3 مہینہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ رمضان کے بعد ہی کسی مہینے میں ہوئی ہوگی، رمضان سے پہلے والے مہینے میں نہیں ہوئی ہوگی۔ لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا کہ 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس لیے اس دن احتفال منانا، خوشیاں منانا، اس دن کو ایک عبادت سے، ایک خوشی سے، ایک اللہ رب العالمین کی مستحب کام جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، اس سے متعین کرنا ہے، جس کی ہماری شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، رجب المرجب کے پہلے مہینے میں، رجب المرجب کے پہلے ہفتے میں صلاۃ الرغائب پڑھنا، صلاۃ الرغائب پڑھنا، اب یہ کس نے بتایا؟ کون سی حدیث کے اندر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ اس مہینے کے اندر اپنے طرف سے کسی طرح کی عبادت، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اور کسی طرح کی عبادت ہو، اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ الاصل فی العبادات المنع، عبادات میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ یہ اس مہینے کا دوسرا فائدہ اور دوسرا مسئلہ ہوا۔ اس مہینے کا تیسرا مسئلہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بعض مہینوں پہ فوقیت اور برتری عطا فرمائی، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے فوقیت و برتری عطا فرمائی، تو آپ یاد رکھیں کہ ان مہینوں کے اندر اعمال مضاعف ہو جاتے ہیں، اعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے، چنانچہ اچھے کاموں کی تعداد بھی اللہ بڑھ کر لکھاتے ہیں، اور برے کام اللہ رب العالمین جتنے ہیں اتنے ہی لکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اشخاص بھی جیسے جو چیدہ اشخاص ہیں، جیسے اہل علم ہے، علماء ہے، فقہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، یا انبیاء ہے، ان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطیوں کو بھی اللہ رب العالمین ڈبل لکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ اگر غلط کام کرو گے تو ہم آپ کو ڈبل عذاب دیں گے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں، لہٰذا وہ اگر غلط کام کرے گی تو اللہ ڈبل گناہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اب مہینوں کے سلسلے میں یا ایام میں جو اللہ تفضیل دیتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین اعمال کو بڑھاتا ہے۔ اس کی دلیل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کو فضیلت دی، لہٰذا اس فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس میں اعمال کو بھی بڑھا دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جگہ میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے جو فاضل جگہ ہے، اس فاضل جگہ میں غلط کام کرنے پر بھی اللہ رب العالمین زیادہ گناہ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو بندہ مکہ کے اندر غلط کام کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو عذاب علیم دیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ دیا تھا، اور مکہ چھوڑ کے طائف میں جا کے بس گئے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ اگر غلط کام کا ارادہ بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین عذاب علیم دے گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ چاہے فاضل اشخاص ہوں، چاہے فاضل ازمنہ ہوں یا فاضل امکنہ ہوں،
ان کے اندر کیے جانے والے اچھے کام مضاعف ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیے جانے والے برے کام کیفیت میں مضاعف ہوتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا تیسرا فائدہ۔ اور چوتھا فائدہ میرے بھائی بزرگ اور دوستو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس میں میرے بھائیوں یہ جو ہنہ کی جو ضمیر ہے، ہنہ کی ضمیر کے سلسلے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہنہ کی ضمیر ہے یہ دراصل 12 مہینوں کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہنہ کی ضمیر دراصل 12 کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا 12 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ جبکہ دیگر اہل علم نے کہا کہ یہ ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت دراصل قلت کی طرف لوٹتی ہے، اور قلت 4 مہینے ہے، لہٰذا یہ ہنہ کی ضمیر دراصل کہاں جائے گی؟ 4 حرمت والے مہینوں کی طرف۔ لہٰذا 4 حرمت والے مہینوں کے اندر بندے کو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ظلم کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ میں مضاعف ہوگا۔ کیونکہ اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ضمیر جمع کو استعمال کیا ہے، اگر 12 کی طرف لوٹتی تو اللہ رب العالمین کو ضمیر فرد کا یعنی فیہا کا استعمال کرنا چاہیے تھا، فیہن کی بجائے فیہا کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم یہیں پر اللہ رب العالمین نے جب اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کہا ان مہینوں میں، تو ظلم کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یا کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے۔ اب پوری دنیا اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا، بعض چیزوں کو حرام کیا۔ اب اللہ کی اجازت کے بغیر ہم اگر اللہ کے حرام کام کا ارتکاب کریں گے تو بلا شک میرے بھائیوں یہ ظلم ہوگا۔ اور ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ظلم انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے، ایک ظلم انسان اپنے بھائیوں پہ کرتا ہے، ایک ظلم انسان کا اللہ کے ساتھ میں ہے۔ اور تینوں قسم کے ظلم ان مہینوں کے اندر ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بلا شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا انسان کو ان مہینوں میں شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے آپ پر بھی ظلم سے، معاصی چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے ہو، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ رب العالمین خود اپنے آپ پر ہمیں ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود ظلم نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ فرماتا ہے میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا یہ بات کہی ہے کہ وقد خاب من حمل ظلما، جس بندے نے ظلم کیا وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ پر اس مہینوں میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ظلم کا سلوک یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کا چوتھا فائدہ ہوا۔ 5واں فائدہ میرے بھائیوں اس مہینے کا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس مہینے میں ایک قربانی ہے جس کو عتیرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا؟ عتیرہ۔ آپ عتیرہ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ عتیرہ شریعت اسلامیہ میں پہلے موجود تھا، بعد میں جا کر اللہ رب العالمین نے اس کو منسوخ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے روایت کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں العتیرۃ حق، کہ عتیرہ حق ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، ہر اہل بیت کے لیے ہر سال اللہ رب العالمین نے اضحیہ کو اور عتیرہ کو رکھا ہے، فرض کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، لیکن یہ دونوں کی دونوں حدیثیں سندن صحیح گرچہ ہیں لیکن حکماً منسوخ ہیں۔
سندن گرچہ صحیح ہے لیکن یہ حدیثیں حکماً منسوخ ہے اور ان کی ناسخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فرع ولا عتیرہ، شریعت اسلامیہ میں کوئی فرع بھی نہیں ہے کوئی عتیرہ بھی نہیں ہے۔ فرع دراصل اس اونٹنی کے پہلے بچے کو کہا جاتا تھا جس کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، اس بچے کو فرع کہا جاتا تھا۔ لہذا شریعت اسلامیہ میں کسی اونٹنی کا، کسی گائے کا کوئی بچہ پیدا ہو، کسی بھینس کا کوئی بچہ پیدا ہو پہلا بچہ، کسی بکری کا کوئی پہلا بچہ پیدا ہو تو آپ کو کاٹنا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوشی میں اس بچے کو کاٹ دیتے تھے اپنے معبود کے نام پہ۔ اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایسے ہی عتیرہ جو رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا تھا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اچھا میرے بھائیوں، لہٰذا عتیرہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوا، یہ اس مہینے کا ایک اور فائدہ ہوا۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان مہینوں کو حرم اس لیے کہا گیا کہ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے قتال کو منع کر دیا، لڑائی کو، جھگڑے کو۔ لہذا میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ لڑائی، جھگڑا، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی کو اپنے دلوں سے دور کر دے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ سب کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ زمین کو کھیتی باڑی کے لیے ہموار نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ باڈی بلڈنگ بنانے والے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے نارمل ورزش کرنی پڑتی ہے، پہلے اعضاء کو نارمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں ہی بندہ باڈی بلڈنگ بنا پاتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، کیونکہ اہل علم نے کہا کہ رمضان کا مہینہ دراصل بارش کا مہینہ ہے، اور رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ یہ بادل ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہوائیں ہیں۔ تو پہلے ہوائیں چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں ان مہینوں میں، اس مہینے میں خاص طور پہ رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اس طرح کرنی ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ظلم کی جتنی انواع ہے، جتنی اقسام ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اہل علم نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ بندہ ظلم سے توبہ کرے اور بندہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ پاک کرنا دو طریقے سے ہوگا، ایک تو اللہ کے بندوں سے معافی مانگ کے ہوگا، دوسرا اللہ سے معافی مانگ کے ہوگا۔ لہذا کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، جو بھی استغفار کے کلمات ہیں وہ استغفار کے کلمات آپ کو زیادہ سے زیادہ دہرانے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ اس مہینے کا ایک اور فائدہ ہوا۔ ایسے ہی میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، اس مہینے کو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو تاریخی اعتبار سے اس مہینے کے اندر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 16 ہجری کو بیت المقدس دراصل رجب کے مہینے ہی میں فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں بیت المقدس کو اسی مہینے رجب کے اندر ہی فتح کیا تھا، اور رجب ہی کے مہینے میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا جس کو اسحمہ کہا جاتا تھا، اس کی بھی وفات اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف رجب کے مہینے ہی میں ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی جو سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سریہ خبطہ ہے، اور ایسے ہی سریہ تقریباً 5-6 غزوات ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھی کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان مہینے کے اندر، جیسا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ و جدال کو منع کر دیا ہے، تو راجع کون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ اس مہینوں میں لڑائی کرنے سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، راجح قول کے مطابق ان مہینوں میں جنگ و جدال کو منع قرار دیا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال کے سلسلے میں اہل علم کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کیا جا سکتا ہے،
جو حرمت تھی وہ منسوخ ہو چکی. اللہ رب العالمین کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد کی بنیاد پر. اور اللہ رب العالمین کے فرمان فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد. ان آیات کی بنیاد پر جو پہلے میں نے آیت پڑھی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ منسوخ ہو گئی، ایسا انہوں نے کہا. لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس کی محکمیت آج بھی برقرار ہے. لہٰذا حرمت والے مہینوں کے اندر بندے کو قتال سے، جدال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ابتدا نہیں کرنی ہے نا. اگر چاہے رجب کا مہینہ ہو، ذی القعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، ان مہینوں میں مسلمانوں کو لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی ہے. لیکن اگر کفار اور مشرکین نے لڑائی کی ابتدا کی تو ایسی صورت میں جواب دینا ہمارا کام ہے نا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی اجازت عطا فرمائی ہے نا. اور جیسے ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ میں اللہ نے اجازت عطا فرمائی. اگر وہ لڑنے کے لیے آئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں لڑائی کرنی. تو ایک وجہ یہ کہ اگر انہوں نے ابتدا کی تو ہمیں پھر چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی حرمت والا مہینہ ہو. ایک وجہ. دوسری وجہ، اگر ہم نے قتال شروع کیا حرمت والے مہینے کے آنے سے پہلے اور وہ قتال جاری رہا یہاں تک کہ حرمت والا مہینہ آیا، تب ایسی صورت میں ہم قتال کو مستمر رکھ سکتے ہیں. کیونکہ قاعدہ فقہی ہے یجوز طبعا ما لا یجوز استقلالا، اور ایسے ہی قاعدہ فقہیہ ہے یجوز بقاء ما لا یجوز ابتداء. جو بقاء جو چیز جائز ہے وہ ابتداء جائز نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، راجح قول یہ ہوا کہ ان مہینوں کے اندر قتال اور جدال کی ابتدا نہیں کرنی ہے، چاہے وہ مسلمانوں سے ہو چاہے وہ کافروں سے ہو. البتہ اگر کوئی آپ سے قتال کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ حق پر ہیں تب ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے. لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہمیں ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین کی جو عبادت متعین ہے بس وہی کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ پوچھیں گے کہ ان مہینوں میں کون سی عبادت متعین ہے، تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ایک عبادت عمومی طور پہ متعین ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. حضرت مجیبہ الباہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے. حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ اپنے والد کے بارے میں بیان فرماتی ہے کہ ان کے والد صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور ایمان لایا. 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے. کتنے دن؟ صرف 3 دن. 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے. اس کے بعد میں اپنی قوم میں لوٹ گئے اور اپنی قوم میں لوٹ کر کے 1 سال تک کے رہے. اور 1 سال اپنی قوم میں رہنے کے بعد میں 1 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچتے ہی پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل عرفتنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انا ما عرفتک، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو اس بندے نے کہا انا الباہلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی باہلی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما غیر حیئتک یا الباہلی، اے باہلی تمہاری اس بہترین حیت کو، حسن کو، جمال کو کس نے تبدیل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جس دن سے میں آپ کے پاس میں لوٹا ہوں 1 دن بھی میں نے کھانا نہیں کھایا، میں صرف رات میں کھانا کھاتا تھا اور دن میں روزہ رکھتا تھا. اب آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کتنا عظیم تھا کہ صرف 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، اس کے بعد میں سال بھر روزہ رکھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما ظلمت نفسک، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجد بی قوہ، میرے اندر طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم یوما، 1 دن روزہ رکھو، مہینے کے اندر 1 دن روزہ رکھو. وصم شہر الصبر، رمضان المبارک کا روزہ رکھو اور اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں صرف 1 روزہ رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، تھوڑا اور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا میرے لیے اضافہ کیجئے. فإن بی قوہ، اس لیے کہ میرے اندر اور پاور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم یومین ولا تزد،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے اندر 2 روزے رکھو، رمضان کے ساتھ میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زدنی فإن بی قوة، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم 3 ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اضافہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم الحرم واترک، صم الحرم واترک، صم الحرم واترک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں کے اندر روزہ رکھو اور باقی روزے رمضان کے علاوہ چھوڑ دو، باقی دن روزے نہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ لہٰذا اس روایت سے پتہ چلا کہ عام طور پہ رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، ان مہینوں میں عمومی طور پہ انسان روزے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ مکمل مہینہ روزہ نہ رکھے، اکثر دن روزہ رکھے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یکمل صیام شہر قط سوى رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں اگر روزہ رکھنا ہے روزہ رکھے، لیکن مکمل روزہ نہ رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یضرب علی ایدی المترجبین، ان لوگوں کے ہاتھ پر مارتے تھے جو لوگ رجب کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کے ہاتھ پہ مار کے ہاتھ ان کا برتن میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے کلو فإنما هذا الشهر يعظمه اہل الجاہلیہ، اس لیے کہ اس مہینے کی اہل جاہلیہ تعظیم کرتے تھے، لہذا مکمل روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہے تو چونکہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں ایک عمرہ کیا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مخالفت کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس مہینے کی خاص عبادت نہ سمجھے، ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں عمرہ کرتے تھے، تو آپ اس مہینے کی خصوصی عبادت نہ سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک مرتبہ کیا ہے، لہٰذا آپ باذن اللہ عز و جل اس مہینے میں صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہوئے، وہ صحابہ کرام کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کرام اس لیے کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حج افراد کے قائل تھے، حج افراد کے اندر صرف حج کیا جاتا ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ حج سنتن واعتمر سنتن، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ 1 سال حج کرو اور 1 سال عمرہ کرو، لہٰذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال حج افراد کرتے تھے، دوسرے سال رجب کا مہینہ چونکہ سال کے بیچ میں آتا ہے اس لیے آدھا سال ہونے کی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ سال آدھا ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقتداء میں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اس مہینے میں عمرہ کرنا صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر رجب کی عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہی چند کام ہیں جن کاموں کے لیے ہمیں اپنی کمر کسنا چاہیے، ورنہ ان کے علاوہ کوئی خاص عبادت ان مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے علم سے ہم سب کو لیس فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے علاقے میں بارش کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین بارش نازل فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھائی بلا کسی سبب کے جیلوں میں ٹھوس دیے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے رہائی کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بچوں کی اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت فرما، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اور دنیا، آل اولاد، عزت آبرو، جان مال سب میں حفاظت عطا فرما، برکت عطا فرما، نور عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہما من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.